مہربانی کر دے، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ سات، تو سات بیسیکلی سات جو ہے یہ پش کا نام ہے۔ دیکھیں فرض کیا آپ کو کہا جائے کہ جی ایک فلائٹ ہے جو 3 بجے یا 4 بجے اڑے گی ایک خاص جس بھی ڈیسٹینیشن پہ آپ جانا چاہتے ہیں اس کے لیے۔ یہ جو دعا کی ساتھ ہے نا سر، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اس میں میرا لالچ شامل ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی اللہ کے قریب چلا جاتا ہے، کوئی ایک بندہ بھی جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو میرے لیے یہ آخرت کا سرمایہ ہے۔ اب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کی مشکلات تو حل ہو ہی جاتی ہیں نا۔ یہ تو ہو ہی جاتا ہے نا کہ جب آپ اللہ کے قریب ہوں گے تو مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی، کہنا نہیں پڑے گا۔ دعا ایک ایسا جذبہ ہے جو زمین آسمان کا سب سے طاقتور جذبہ ہے۔ دعا میں لفظ نہیں ہوتے، دعا ہاتھ اٹھانے کی محتاج نہیں ہوتی۔ بچے کا اپنی ماں کے لیے رونا، یعنی دودھ مانگنے کے لیے رونا، وہ دعا ہی ہے، وہ احساس ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایسا کہ اگر کسی بندے کے پاس زبان نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتا، جو پڑھنے کو بتایا جائے پڑھ نہیں سکتا، کیا اس کی دعا نہیں ہوگی؟ اس کی دعا ضرور ہوگی۔ اگر کسی کے ہاتھ نہیں ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتا، تو کیا اس کی دعا نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ دعا تو کائنات کے مالکوں کے ساتھ یا کائنات کی جو اصل طاقت ہے ان کے ساتھ وفاداری کا نام ہے۔ دعا پریکٹیکلی کی جاتی ہے نا۔ دعا تو جو ہے وہ بس اپنے ہونے کا احساس، کہ اپنے ہونے کا احساس اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں کہ مالک ہم ہیں، بس مہربانی کر دے، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ سات، تو سات بیسیکلی سات جو ہے یہ پش کا نام ہے۔ ایک ایسا پش، ایک ایسا جو ہے وہ اب آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسی شٹل سروس ہے کہ جو آپ کو انتہائی جلدی اللہ کے قریب کر سکتی ہے۔ آپ نے اس کو یوٹیلائز کرنا۔ دیکھیں فرض کیا آپ کو کہا جائے کہ جی ایک فلائٹ ہے جو 3 بجے یا 4 بجے اڑے گی ایک خاص جس بھی ڈیسٹینیشن پہ آپ جانا چاہتے ہیں اس کے لیے، تو ایئرپورٹ تک تو آپ جائیں گے نا، ایئرپورٹ تک تو جائیں گے نا، فلائٹ آ کے آپ کو مل جائے گی۔ تو آپ سمجھیں کہ یہ جو سات کا وقت ہے یہ وہ فلائٹ ہے۔ اب اس سات کے وقت کے لیے پریپریشن تو آپ نے کرنی ہے نا۔ ہر چیز مطلب اللہ آپ کے اندر ویژن دیتا ہے، آپ کی سوچ دیتا ہے، آپ کی پلاننگ دیتا ہے، آپ کو سارا کچھ دیتا ہے، اسباب بناتا ہے، ان اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ پیسے کما لیتے ہیں۔ اللہ کبھی یہ تو نہیں کرتا نا کہ بوریاں جو ہے وہ لے کے نیچے آ جائے پیسوں کی، کو آگے جی اور نیاز صاحب میں تہاڈا رب ہاں جا کے انجوائے کریے، تو یہ تو نہیں۔ ویژن اللہ دے گا، اس کو یوٹیلائز کر۔ اسی لیے اس ویژن کی یوٹیلائزیشن کے لیے ہم دعا کی ساتھ کو جو ہے وہ نکالتے ہیں اور اس کے مطابق آپ کو بتاتے ہیں کہ جی یہ آپ کی اللہ کی طرف جانے والی فلائٹ ہے، اس ٹائم سے اس ٹائم پہ یہ اڑ جائے گی۔ آپ گاڑی پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، آپ جو ہے جیسے مرضی چلے جائیں، لیکن یہ فلائٹ ہے یہ آپ کو بہت جلدی لے جائے گی۔ تو اس فلائٹ کی ٹکٹ بھی اویلیبل ہے، سارا کچھ اویلیبل ہے، تو آپ نے صرف جا کے بیٹھنا ہی ہے نا، تو بیٹھ جائیں، اللہ کرم نوازی کرے گا جی۔ اس بار جو دعا کی ساتھ بن رہی ہے وہ PST یعنی +500 GMT کے مطابق جمعے کا دن ہے 11 اکتوبر 2024 اور 7:47 پہ یہ ساتھ ختم ہو جائے گی۔ 4 گھنٹے 11 منٹ کا جو ہے یہ ٹائم بنتا ہے۔ اب یہ جو 11 کا کانسیپٹ ہے نا اس کو سمجھیے۔ 11 اکتوبر 2024 یعنی اس کے جو اس کو جمع کریں، سم اپ کریں پورا اس کو مکمل 11/10/2024، اس کا سم اپ بھی جو بنے گا وہ بھی 11/2 بنے گا، 11 سے 2 بنے 11 1 + 1 2، تو اس کا مطلب ہے کہ 11 تاریخ ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا جو سم اپ بھی بن رہا ہے وہ بھی 11 ہے، دین سے، اللہ کی قربت سے، سرور انبیاء سے۔ دوسرا میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 3:35 پہ یہ شروع ہو، تو 335 اس کو بھی جمع کر کے دیکھ لیں، یہ بھی 11 والی ہے، یہ 11 کا سیکوینس ہے۔
میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سیکوینس بڑا اچھا ہے. میں نے 2-3 مہینے پہلے جب محرم کی پریڈکشن کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ شاید 2024 میں اس سے بڑی سات نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، اللہ کا کوئی نظام ایسا ہے، وہ اللہ ہر چیز جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں چانن کرا دیتا ہے. محرم کی ساتھ میں نے نکالی تھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی ساتھ، اتنی بڑی انرجی، اتنا بڑا کانٹیکٹ، مطلب یہ دوبارہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اللہ کائنات کا مالک ہے، وہ انرجیز کو اس نے پلان ایسے کر دیا کہ اس محرم کی ساتھ کے بعد اب یہ دوسری جو ہے وہ اتنی بڑی جو ہے وہ ساتھ بن رہی ہے کہ اس کا امپیکٹ ہی ڈفرینٹ ہے. اور اگر یہ جو ساتھ ہے یہ اس سے بڑی نہیں ہے نا، اس سے کم بھی نہیں ہے. تو اگر یہ ہم اس ساتھ کو ایسے دیکھیں، اس تناظر میں دیکھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کامیابی کا وقت ہے، زندگی میں آسانیاں حاصل ہونے کا وقت ہے، عطائے الہی کا وقت ہے، اللہ کی کرم نوازی کے حصول کا وقت. اب اللہ کے کرم نوازی کا حصول کیسے ہو؟ تو اگر یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ کی کرم نوازی ہے، جیسے اللہ ایک جگہ کہتا ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو دین کی محبت جو ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت سے جڑی ہوئی. ٹھیک ہے، ان سے جڑی ہوئی، ان کے بغیر کچھ. اب اس کے لیے میں بات پر بات کرتا ہوں کہ کیا پڑھا. ہم طریقے کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی اس ساتھ کو آپ بیسٹ یوز ایسے کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کی دعا نہیں سنے گا. اللہ سب کا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سب کو موقع دیتا ہے، سب سے محبت کرتا ہے. وہ ماں ہے، ماں شاید اپنے جو نالائق بچے ہیں ان سے زیادہ محبت کرتی ہے، اس کی پریشانی زیادہ لیتی ہے لائقوں کی نسبت. یعنی ایک ماں کے 4 بیٹے ہوں، 3 بڑے لائق ہوں آپ کے جیسے اور ایک آدھ نالائق ہو میرے جیسا، ماں کا دھیان جو ہے وہ اس کی طرف ہوگا نا. کہنا تینا نے تے جی آئے اپنا بنا لینا ہے، چھوٹے دا کچھ کر دو، ایندا کچھ نہیں بڑھنا. تو وہ ساری ٹینشن اس طرف ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ کا دھیان ان لوگوں کے اوپر زیادہ ہوتا ہے جو اللہ سے دور ہوتے ہیں. چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ آ جائیں قریب، آ جائیں قریب، آ جائیں قریب. تو پھر اس کے لیے اگر مطلب بندہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کا جو احساس ہے نا وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ وہ پڑھنے سے بھی زیادہ بعض کا طاقتور ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم جب پڑھائی بتاتے ہیں تو ہم اس کو ساتھ کو ٹیکنیکلی چیک کر کے بتاتے ہیں. اگر فرض کیا کہ آپ یہ جو کچھ میں نے پڑھنے کو بتایا نہیں پڑھ سکتے، جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں، تب بھی دعا ہو جائے گی، تب بھی آپ ساتھ کا بینیفٹ لے لیں گے. مکمل بینیفٹ کے لیے یہ ذرا بہتر ہوتا، لیکن یہ ہے کہ بینیفٹ آپ کو ضرور مل جائے گا. یہ نہیں ہوتا کہ تب آپ کی وہ چیزیں رک جائیں. اچھا جی، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ گریٹیٹیوڈ تو اللہ کو پیش کریں، 2 نفل شکرانے کے، سجدہ شکر ادا کریں، اس کو جو دیا ہے اس کا شکریہ ادا کریں. پھر درود پاک کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کہیں. کوئی بھی درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد درود پاک ہے، درود ابراہیمی درود پاک ہے، کوئی بھی درود پاک 1 تسبیح کم از کم، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں پڑھیں. اس کے بعد چونکہ اس ساتھ کی جو انرجی ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی کسی صورت سے میچ کرتی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک سپارک ہے، ایک روشنی ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کی انرجی نکلتی ہے جو اس بار نکل رہی ہے سورہ نور سے. سورہ نور، اللہ اپنا تعارف بھی تو یہی کرواتا ہے، واللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. تو روشنی، راستہ، انرجی، اس سے سورت کی کنیکٹیوٹی ہے. 1 مرتبہ صرف سورہ نور کی تلاوت کرنی ہے. اس کے بعد درود پاک کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے آپ کر سکیں. اس کے بعد سورہ قدر 19 مرتبہ، سورہ قریش 29 مرتبہ. پھر ایک اور صورت ہوتی ہے جس سے ہم اس کو ایگزیکیوشن نکالتے ہیں کہ اس کی انرجی ایگزیکیوٹ کیسے ہوگی. اس کا تعلق بھی اسی سیکوینس سے، وہ سورہ فجر. یہ ایک ہی سیکوینس جو ہے نا یہ پوری ساتھ میں چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی انرجی جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوتی جا رہی ہے. سورہ فجر 1 مرتبہ، پھر سورہ قریش 29 مرتبہ، پھر سورہ قدر 19 مرتبہ، پھر درود پاک 1 تسبیح، اور پھر 2 نفل صلاۃ الحاجت. اور صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد دعا کریں
اور دعا جو ہے وہ خود غرضی نہیں ہوتی، دعا احساس ہوتی، دعا عطا ہوتی ہے۔ شدید ترین محبت کا نام اگر اللہ ہے تو شدید ترین احساس کا نام دعا ہے، احساس ندامت کا نام دعا ہے۔ بعض اوقات جو ہے نا وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، ندامتیں قبول ہو جاتی، عبادتیں قبول نہیں ہوتی، ندامتیں قبول ہو جاتی۔ بعض اوقات کچھ بھی نہ کہیں، آنکھوں سے نکلنے والے آنسو جو ہے نا وہ عرش مولا سے پار لے جاتے ہیں، کوئی زبان کچھ نہیں کہہ رہی ہوتی۔ احساس، میں پھر اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کچھ بھی نہ پڑھیں، احساس پیدا کر لیں، ہو جائے گا۔ اور اگر احساس نہیں ہے تو جو کچھ میں نے بتایا یہ 10 لاکھ بار بھی پڑھ لیں، کچھ نہیں ہونا۔ احساس، اللہ کی قربت، دعا کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں جو دنیا میں ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ جو کائنات کے جو ہے وہ بڑے لوگ ہیں اور وہ ان کے لیے بھی دعا کریں جو بڑے نہیں بن سکے، سب کے لیے دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، میری ٹیم کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے دعا کریں، تو اللہ کرم نوازی ضرور کرتا ہے۔ دعا تو میوچل ریلیشن شپس کا نام ہے۔ دعا تو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک ایسا تحفہ ہے جو آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں جس میں خرچ بھی کوئی نہیں ہے اور وہ بہت قیمتی بھی، اتنا سا کام